ایک حدیث کے ذریعے سے ایک مسئلے کو ہم لوگ سنتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 1930/6 میں اور 1930/7 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، اذ جاءہ رجل ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ ہلکت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک اور برباد ہو گیا۔ آتے ہی کہا ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالک، تمہارے لیے کیا ہو گیا ہے، کیوں ہلاک ہو گئے، بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وقعت علی امراتی وانا صائم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں اور بیوی سے مل لیا، روزے سے ہوں اور بیوی سے مل لیا، بیوی سے جمع کر لیا۔ تو اصبت اہلی فی رمضان، رمضان کے دن میں، دوسری روایت میں ہے کہ میں رمضان کے دن میں، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت سے مل لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل تجد رقبتن تعتقها، کیا تمہارے پاس غلام ہے جس کو آزاد کر سکو گے؟ تو کہا کہ لا، نہیں غلام تو نہیں ہے، میں آزاد کیسے کروں؟ تو کہا کہ فہل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم لگاتار 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو؟ تو اس بندے نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں رکھ سکتا، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھ۔ تو کہا کہ نہیں روزہ رکھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہل تجد اطعام 60 مسکینہ، 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت مجھ کو نہیں ہے۔ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، چپ چاپ ابھی بیٹھے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا، فبینما نحن علی ذلک اذ اوتی، ہم لوگ صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں کہ ایک کھجور کا ٹوکرا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتا تھا، لوگ بھیجتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کھلاتے تھے۔ تو ایک کھجور کا ٹوکرا لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این السائل، سوال کرنے والا کہاں گیا؟ تو کہا کہ میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں ہوں۔ فرمایا کہ لو اس کو اور صدقہ کر کے آؤ، اس کھجور کے ٹکڑے کو لو اور جاؤ صدقہ کر دو۔ تو اس بندے نے کیا کہا، اعلی افقر منی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سے زیادہ محتاج آدمی کو کھلاؤں، صدقہ دے دوں، اپنے سے زیادہ محتاج آدمی کو دوں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں یہ مدینے کے 2 پہاڑیوں کے بیچ میں میرے گھر سے زیادہ محتاج کسی کا گھر ہے ہی نہیں، میرے گھر سے زیادہ محتاج، میں اتنا فقیر ہوں کہ میرے گھر، میرے اہل و عیال سے محتاج کوئی ہے ہی نہیں مدینہ کے 2 پہاڑی کے بیچ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے داڑھ کے دانتیں دکھائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطعمہ اہلک، جاؤ تم اپنے گھر والے ہی کو کھلا دو۔ یہ پوری حدیث ہے، یہ پوری حدیث ہے۔ اس حدیث سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 30 فوائد ذکر کیے، 30 فائدے ذکر کیے اس حدیث سے۔ ہم لوگ کچھ فائدے سنتے ہیں۔ دیکھیے پہلا فائدہ یہ ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے دن میں ملاقات کر لینا، جمع کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب سوچئے اس صحابی نے آ کر کے کیا کہا، ہلاک تو میں ہلاک ہو گیا۔ گویا کہ روزے کی حالت میں دن میں بیوی سے ملنا صحابہ کرام اس کو ہلاک ہو جانا سمجھتے تھے، ہلاک ہو جانا سمجھتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کا کفارہ دوسرا یہ ہے کہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے، کفارہ واجب ہوتا ہے، اور کفارہ ترتیب سے ہوگا۔ کفارہ بولے تو یہ جو گناہ ہو گیا نا، اس کو اب مٹانے کا ذریعہ،
کفارہ کا مطلب یہ وہی ہوتا ہے، وہ جو گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس کو مٹانے کا ذریعہ کیا ہے؟ پہلا غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا۔ اگر یہ نہیں ہو سکا تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ کیا کرے؟ لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے، لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکا تو 30 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، 30 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو دیکھیے یہ اتنا بھاری جرم ہے، اسی وجہ سے یہ بھاری کفارہ بھی ہے۔ تو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر عاجز ہو بندہ، یہ روزہ نہیں رکھ سکتا 2 مہینہ، یا 60 مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اتنا محتاج ہے، تو اس سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک چیز معلوم ہوئی کہ دیکھیے حاجت، اس کے گھر کی حاجت جو ہے، ضرورت کفارہ سے بڑھ کر کے پہلے رکھا جائے گا، گھر کی ضرورت کو پہلے رکھا جائے گا، کفارہ سے بھی پہلے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم گھر والوں ہی کو کھلا دو، گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ حالانکہ اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس ٹوکرے کو صدقہ کر دو، تو صدقہ کر سکتا تھا، لیکن اس کی گھر کی ضرورت زیادہ تھی، اسی وجہ سے اس کو صدقہ کرنے سے بڑھ کر ہوا کہ پہلے گھر کی ضرورت پوری کی جائے۔ آدمی باہر بادشاہ بنا پھرتا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ کروڑ پتی ہے، اور گھر میں بہت حالت خراب رہتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہی تکلفات ہے، یہی پہلے میں بولا تھا نا، شیطان کے آنے کا ایک ذریعہ تکلف، یہی تکلف ہے۔ آدمی کو جتنا نہیں ہے اس سے زیادہ پر پھیلا دیا ہے، چادر سے زیادہ، تو یہ تکلفات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے آدمی گھبرایا ہوا ہے، آیا تو سلام نہیں کیا، غور کیجیے اس حدیث پر، آ کر ڈائریکٹ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، سلام نہیں کیا۔ تو اگر گھبرایا ہوا بندہ ہے، سلام نہیں کیا، تو ایسا نہیں کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یا تو اس پر لوگ بھڑک اٹھے کیوں نہیں سلام کیا، ویسے کیا۔ وہ گھبرایا ہوا حالت میں آیا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، سلام بھی نہیں کیا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں، اس کی حالت ویسے ہی ہے کہ وہ سلام بھی بھول گیا ہے۔ آدمی گھبراہٹی کی حالت میں بہت کچھ بھول جاتا ہے، اسی طریقے سے ضرورت پڑے تو بغیر مطالبہ کی قسم بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، مدینے کے دونوں پہاڑ کے بیچ میں مجھ سے زیادہ، میرے گھر والے سے زیادہ کوئی بھی محتاج ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ قسم کھاؤ، لیکن اس نے قسم کھا لیا۔ تو اگر ضرورت پڑے تو بغیر کسی کہے بھی قسم کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں ہلاک ہو گیا، بیوی سے مل لیا، گناہ کر کے آئے، لیکن آپ نے ڈانٹ ڈپٹ یہ وہ نہیں کیا، بلکہ اس کا حل بتلایا۔ کیوں بولے تو حل ہی تو لینے کے لیے آیا تھا، حل ہی کرنے کے لیے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل بتلاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا پھٹکارا نہیں۔ اور ایک بات معلوم ہوتی ہے صحابہ کرام کا حرص علم سیکھنے کا۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کیوں بیٹھے تھے صحابہ کرام؟ علم سیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا علم سیکھنے کا اس سے حرص معلوم ہوتا ہے۔ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل علم اور اہل فضل کے پاس بیٹھنا چاہیے، اہل علم اور اہل فضل کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب جنت کے کسی باغ سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ وہ علم کی مجلس ہے، علم کی مجلس ہے، جنت کا باغ کہا گیا، جنت کا باغ کہا گیا۔ جب جنت کے باغ سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو، یعنی کچھ سیکھ لیا کرو، بیٹھ جاؤ۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فتویٰ پوچھنے والا کو چاہیے کہ مفتی کے پاس خود جائے، فتویٰ پوچھنے والے کو چاہیے کہ مفتی کے پاس خود جائے، یہی تقاضا ہے شریعت کا۔
یہی تقاضا ہے شریعت کا۔ اسی طریقے سے بات یہ معلوم ہوئی ایک بات کہ ضرورت پڑنے سے مجلس میں جو بات ہو رہی ہے اس کو کاٹا جا سکتا ہے ضرورت پڑنے سے۔ صحابہ کرام بیٹھ کر کے اپنا کچھ بات کر رہے ہیں، اچانک آیا اور کہا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس بات سے ہلاک ہو گئے؟ تو اگر ضرورت ایسی پڑی تو مجلس میں بات کو کاٹا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر ضرورت پڑے تو بندہ اپنی حالت کو بیان کرے۔ اس صحابی نے آ کر کیا کہا؟ میں ہلاک ہو گیا۔ وہ ان کی حالت ہے، اور کیا ہلاک ہو گیا بتلایا، کیا ہلاک ہو گیا بتلایا۔ ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ کبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی بات کو اس انداز میں رکھیے کہ دوسرا سمجھ نہ پائے اور سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی سے مل کر آ رہا ہوں روزی کی حالت سے، نہیں کہا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، پوچھا کیا بات ہے، تو بتلایا۔ تو ضرورت پڑے تو اشارے سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ مفتی کو جس سے سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، اس کو غصہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو غصہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن اور حدیث سے اس کا حل بتلانا چاہیے، قرآن اور حدیث سے اس کو حل بتلانا چاہیے۔ اور اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کر کے روزے کی حالت سے اگر کسی نے بیوی سے مل لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ضرورت پڑے ایسی بات تو لوگوں کے سامنے مسکرا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سن کر کے مسکرائے، آپ کے ڈاڑھ کی دانتیں نظر آئی، لیکن مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہنسنا چاہیے، مذاق اڑانے کے لیے ہرگز نہیں ہنسنا چاہیے، چاہے دین کا مذاق ہو یا لوگوں کا مذاق ہے۔ ایسی تعجب کی بات آ گئی تو مسکرا دیا تو کوئی بات نہیں۔ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کو گناہوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ان کو کیا مسئلہ تھا، چپکے سے پار کر دیتے ہیں مسئلہ، لیکن ڈر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھبراتے آگے اور کہے کہ ہلاک ہو گئے۔ مومن اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چھوٹی سی غلطی ہوتی تو مومن سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے کنارے پر بیٹھا ہوں اور پہاڑ مجھ پر گر جائے، لیکن فاسق فاجر آدمی بہت بڑا گناہ کرے گا اور اس کو ایسے لگے گا کہ ناک میں مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور ایسے ہٹاتے ہیں نا، تو اس کو بڑے گناہ بھی اتنا آسان لگتا ہے، لیکن مومن کو چھوٹی غلطیاں بھی بہت بھاری لگتا ہے۔ یہ سب باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ وہ گھبراتے آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہی اسلام بالکل بہترین سے تعلیمات دیتا ہے، مسئلے کا حل اسلام بتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔